حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر مصر فتح ہو جائے تو اسلامی ریاست مزید مضبوط ہوگی اور وہاں کے مظلوم لوگوں کو انصاف ملے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں احتیاط سے کام لیا کیونکہ انہیں مسلمانوں کی جانوں کی بہت فکر تھی، لیکن حالات کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے محدود لشکر کے ساتھ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر کی طرف روانہ ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ تقریباً 4000 سولجر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے مصر کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ لمبا تھا، وسائل کم تھے، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ ہر مجاہد کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنا ہے اور مظلوم انسانوں کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ یہ سفر صرف ایک فوجی مہم نہیں تھا، بلکہ ایمان، صبر، حکمت اور قربانی کا عظیم امتحان تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے جانسار مجاہدین کے ساتھ مصر کی سرحد میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے ان کا سامنا فرما کے مضبوط قلعے سے ہوا، جو رومی سلطنت کی ایک اہم دفاعی چوکی تھا۔ رومی فوج کو یقین تھا کہ اتنی چھوٹی سی اسلامی فوج اس قلعے کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکتی، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جو ہر ہتھیار سے بڑھ کر تھی، اور وہ تھی اللہ تعالیٰ پر کامل یقین۔ چند روز کی شدید لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور فرما کا شہر فتح ہو گیا۔ یہ فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ مصر کے دروازے کھلنے کی ابتدا تھی۔ اس کامیابی کے بعد حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو منظم رکھا اور آگے بڑھتے ہوئے بابلیون کے عظیم قلعے کا رخ کیا۔ یہ قلعہ مصر کا سب سے مضبوط فوجی مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس کی اونچائی، دیواریں اور مضبوط برج اور ہزاروں رومی سپاہی مسلمانوں کا انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، مگر یہ محاصرہ چند دنوں کا نہیں بلکہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ اس دوران مسلمانوں نے بے مثال صبر، استقامت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ سخت گرمی، خوراک کی کمی اور مسلسل جنگ کے باوجود ان کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ اسی دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے مزید کمک روانہ کر دی، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کی آمد سے مسلمانوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق ایک موقع پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نہایت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی۔ ان کی اس بہادری نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیے اور رومی فوج پر شدید نفسیاتی وار کیا۔ تاریخی کتابوں میں اس واقعہ کی تفصیلات کچھ مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں کی ثابت قدمی اور مسلسل جدوجہد نے رومی دفاع کو کمزور کر دیا۔ بالآخر طویل محاصرے کے بعد رومیوں کی طاقت ٹوٹنے لگی اور بابلیون کا مزید مضبوط قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ فتح مصر کی مہم کا فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوئی، کیونکہ اب اسکندریہ کی راہ کافی حد تک ہموار ہو چکی تھی۔ بابلیون کے قلعے کی فتح کے بعد حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی توجہ مصر کے سب سے اہم اور بڑے شہر اسکندریہ کی طرف مبذول کی۔ اسکندریہ نہ صرف رومی سلطنت کا مضبوط فوجی مرکز تھا، بلکہ تجارت، علم اور بحری طاقت کا بھی ایک عظیم مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رومیوں نے شہر کے دفاع کے لیے بھرپور تیاری کر رکھی تھی۔ مضبوط قلعے، بڑی فوج کی وجہ سے انہیں یقین تھا کہ مسلمان اس شہر کو فتح ہی نہیں کر سکیں گے، لیکن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جلد بازی کی بجائے حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے اپنی فوج کو منظم رکھا، راستوں کی حفاظت کی اور دشمن پر مسلسل دباؤ برقرار رکھا۔ دوسری طرف رومی فوج طویل لڑائی سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر
فوج کی کمزوری کے باعث مذاکرات اور حالات کی تبدیلی کے بعد رومیوں نے اسکندریہ خالی کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اس طرح مسلمانوں نے شہر میں داخل ہو کر امن قائم کیا۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے واضح حکم دیا کہ عام شہریوں، عبادت گاہوں اور بے گناہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کیا جائے۔ فتح کے بعد مصر کے بہت سے باشندوں نے اسلامی حکومت کے عدل و انصاف کو قریب سے دیکھا۔ انہیں مذہبی آزادی دی گئی، ان پر ظلم و جبر ختم کیا گیا اور ٹیکس کے نظام میں بھی انصاف ملحوظ رکھا گیا۔ اسی حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلامی حکومت سے مطمئن ہوئے۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر کی انتظامی تنظیم پر بھی خصوصی توجہ دی۔ بعض ازاں انہوں نے دریائے نیل کے کنارے ایک نئی اسلامی بستی کی بنیاد رکھی جو نام سے مشہور ہوئی۔ بعد میں مصر کی اسلامی حکومت کا مرکز بنا اور صدیوں تک علم، تجارت اور تہذیب کا اہم مرکز رہا۔ فتح مصر صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ عدل، حکمت، بہترین قیادت اور اعلیٰ اخلاق کی بھی ایک روشن مثال تھی۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے ثابت کیا کہ ایک عظیم سپہ سالار صرف جنگ جیتنے والا نہیں ہوتا بلکہ فتح کے بعد انصاف قائم کرنے والا بھی ہوتا ہے۔